پھر حضرت امام حسین نے بچپن مدینے کے اندر گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، آپ نے وہاں پہ وقت گزارا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس۔ پھر وہ مقام آیا، وہ مرتبہ آیا جب حکم ہوا اللہ کا، وہ مدینہ رسول کو چھوڑ کے جانے لگے۔ رات کا وقت ہے تو مدینہ رسول کو چھوڑنا، ہم تو جمرہ شہر کو چھوڑنا پڑے، جس نے بچپن یہاں گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم 15 دن کے لیے مدینہ رسول چلے جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو بلک کے روتے ہیں کہ ہم اس مقدس شہر کو کس طرح چھوڑ کے جائیں گے۔ سیدنا امام حسین نے تو ساری زندگی وہاں پہ گزاری، اور اس مقدس جگہ کو چھوڑ کے جانا، پھر اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے روضہ اقدس کو چھوڑ کے جانا، پھر نانا مصطفیٰ جس نگری کے لیے لوگ ترستے ہیں تڑپتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کے جانا کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے نے حج کا ارادہ کیا، لیکن کوفہ سے بار بار خطوط آ رہے تھے، اے حسین ابن علی آپ کوفہ کے شہر آ جاؤ، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارادہ کیا عمرے کا، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں سمیت ان کو کوفے کے اندر بھیجا۔ جب وہ کوفے کے اندر پہنچے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، الکوفی لا یوفی، میں کوفہ کے شہر کے اندر گیا 2021 کے اندر، سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا، اتنا اداس سورج تھا، اتنی اداس شام تھی، آج بھی وہ کوفہ کا شہر وہ اس طرح ہے، وہ بے چین ہے کہ میں نے آل نبی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ امام مسلم بن عقیل جب پہنچے، عشاء کی نماز پڑھائی، 40,000 کا مجمع ہے، جب سلام پھیرا پیچھے کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل کی قبر کے اوپر گیا، اللہ کی عزت کی قسم وہاں پہ جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے جن کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اے امت رسول تو نے یہ آل نبی کے ساتھ وفا کی ہے، اس قدر کوئی بھی مہمانوں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، کھانا نہ دیا، پانی بند کر دیا، اور مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور ان کے بچوں کو کوئی بندہ پناہ نہ دے۔ لیکن جس وقت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، لوگوں کے دل پسیجے، انہوں نے پوچھا لوگوں بتا دو نا کہ ہمارے والد محترم مسلم بن عقیل کہاں پر گئے؟ بھائی کہتے ہو گے کربلا والوں کی یاد میں کیوں رو دیکھو؟ بھائی آپ تھے نہیں جو کسی جگہ کے اوپر، آپ کو کوئی پوچھے نا آپ کا دل نہیں کرتا، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف دے آپ کا دل نہیں کرتا ان سے بات کرنے کا، اور اگر آپ کو کوئی شہید کر دے، آپ کے بھائیوں کو شہید کر دے، آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف دے دے، بھائی مسلم بن عقیل کے وہ شہزادے بیٹے نہیں تھے، وہ آل نبی کا خون نہیں تھا جن بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا؟ ہمیں کہتے ہو آل نبی کا ذکر کرتے ہو، کربلا والوں کی یاد میں روتے ہو، روئے زمین کے اوپر اگر سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے ہیں وہ کربلا والوں کی محبت میں بہائے گئے۔ ادھر امام علی مقام حضرت امام حسین مدینہ رسول کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر راستے میں پہنچے، خبر ملی اے امام علی مقام حضرت امام حسین مسلم بن عقیل کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ نبی کے نواسے کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ہم تو پانی پی کر کھانا کھا کر ان کی شان بیان کرتے، ان کی پیاس کو بیان کرتے، 3 دن پیاسے رہ کر تو دیکھو نا، پھر پیاس کی شدت کا احساس ہوگا، پھر یہ اندازہ ہوگا کہ امام حسین کا کتنا حوصلہ تھا۔ پتہ چلا سب نے کہا واپس سے کا راستہ لے لو، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا اب واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ کوفہ کا شہر کے اندر یہ قافلہ پہنچا ہے، کتنے لوگ سنگ دل ہو چکے تھے۔ لوگوں یہ تو دیکھ لو کہ آنے والا کون ہے؟ آنے والا نبی کا نواسہ ہے، آنے والا وہ ہے کہ اگر جمعے کے دن اگر یہ شہزادے نیچے گرتے ہیں میرے نبی خطبہ چھوڑ دیتے ہیں،
آنے والا وہ ہے کہ جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام سجدے کو طویل کرتے ہیں۔ آج تک تو ہم یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ حضرت امام حسین کون ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم نہیں پتا لوگوں کو، انہیں قدر ہی نہیں اس چیز کی کہ حضرت امام حسین ہے کون ہے، وہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب یہ قافلہ کوفے کو اس شہر کے اندر پہنچا جہاں پر اجنبیت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ منافق لوگ جو کہتے تھے حسین بن علی آؤ، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، ہم آپ کی خاطر اپنی جان قربان کریں گے، آج ان لوگوں نے نگاہوں کو چرا دیا ہے۔ جب 7 محرم الحرام کا دن، جس دن ہم یہاں پہ بیٹھ کر آل نبی کا ذکر کرتے تھے، حسین ابن علی کا ذکر کرتے تھے، آج کے دن حسین ابن علی کے اوپر پانی بند کر دیا۔ وہ نہر فرات جو گزر رہی ہے، جہاں سے ہر بندہ پانی پیتا ہے، اگر پانی بند ہے تو حسین ابن علی پہ پانی بند ہے، اگر پانی بند ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کے اوپر پانی بند ہے، اگر پانی بند ہے حضرت امام علی اصغر کے اوپر پانی بند ہے، اگر پانی بند ہے حضرت علی اکبر کے اوپر پانی بند ہے۔ 7 محرم الحرام گزری، پانی بند ہے۔ اللہ دشمن بھی کسی کو دے، ایسے سامنے دشمن نہ دے جو بچوں کے اوپر پانی بند کر دے، جو کھانا بند کر دے۔ 7 محرم گزرا، 8 محرم گزرا، 9 محرم اور جنگ کے لیے لشکر تیار ہو گیا۔ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا آج کی رات ہمیں رہنے دو۔ 9 محرم کی رات ہوئی، امام علی مقام حضرت امام حسین نے عشاء کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد آپ نے چراغ بند کر دیا، بڑا طویل خطبہ دیا، اے لوگوں آپ سارے جا سکتے ہو، یہ کوفی آپ کا پیچھا بھی نہیں کریں گے، میں حسین ابن علی آپ سے ناراض بھی نہیں ہوتا، آپ چلے جو یہ میری جان کے پیاسے ہیں۔ کس سے دشمنی کر رہے ہو؟ حسین ابن علی سے دشمنی کر رہے ہو؟ کس کے راستے بند کر رہے ہو؟ حسین ابن علی کے راستے بند کر رہے ہو۔ پھر آج 2 ٹکے کا بندہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے یزید شہزادہ تھا، وہ بھائی شہزادہ تیرا تھا، ہم کہتے ہیں یزید کل بھی لانتی تھا، یزید آج بھی لانتی ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد، حسین آج بھی، حسین کل بھی زندہ باد، حسین آج بھی زندہ باد۔ طویل خطبہ دیا، چراغاں بجھا دیا، جب چراغاں کیا تو سارا مجمع وہاں کھڑا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ ایک 70 سال کا بوڑھا رو کے کہتا ہے اے حسین ابن علی آپ کو ہم یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں، کل قیامت کے دن ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ساری رات عبادت کے اندر گزری۔ امام علی مقام حضرت امام حسین پانی بند ہے، کھانا بند ہے، دشمن کا پیرا ہے، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین نے نماز کو ترک کر، ہم حسینی لیکن نماز نہیں پڑھتے ہم، پھر کیا محبت ہے امام علی مقام حضرت امام حسین سے؟ دعویٰ ہو حسینی ہے، مسجد پاس ہے، ایئر کنڈیشن ہے، خوبصورت قالین ہے، جوانی بھی ہے، دشمن کا پیرا بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کیا یہ حسین سے محبت ہے؟ قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن ہماری کی زینت بنا ہو، ہم یہ کہ ہم یہ حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کیا ہم محبت کے اندر سچے ہیں؟ اگر حضرت امام حسین کو ماننے والے ہوں اور ہمارے کام یزید والے، ہم رشتوں کو توڑنے والے، ہم چھوٹے بڑے کا ادب و احترام نہ کرنے والے، ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے نہ ہوں، ہماری وجہ سے پڑوسی تکلیف میں ہوں، ہماری وجہ سے تاجر تکلیف میں ہوں، ہماری وجہ سے دوست احباب تکلیف کے اندر ہوں، ہماری وجہ سے رشتہ دار ناراض ہوں، تکلیف کے اندر ہوں، میرا سوال آپ سے ہے 7 محرم الحرام کا دن کیا پھر ہم حضرت امام حسین کے طریقے پہ چلنے والے؟ بھئی ایک دن ذکر محفل سجا کے تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے
کہ ہم نے حضرت امام حسین کا حق ادا کر دیا. ہم پانی کی سبیل لگا کے یہ کہہ دیں گے ہم نے حضرت امام حسین کا ذکر ادا کر دیا. ہم ان کی قصیدے ان کا ذکر کر کے کیا ہم اپنا حق ادا کر دیں گے؟ بھائی حضرت امام حسین کا کردار نہیں ہے. آج ہم حسینی ہیں لیکن ہمارے اندر کردار حسینی ہے. ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہت جلال ہوں, میں بہت تیز ہوں, لیکن دنیا کے لیے تھے. بھائی حضرت امام حسین نے تو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہمیں سکھا دیا. تو اگر ہم خود ہی ظالم بن جائیں, اگر ہم خود ہی مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والے بن جائیں, تو پھر ہم کیا, ہم یہ اللہ کی بات, ہم چھوڑو جی ساری باتوں کو چھوڑو. دنیا راضی ہو جائے گی, پیسہ آ جائے گا, گھر بنا لیں گے, مکان بنا لیں گے. آج رات رات لوگ حضرت امام حسین کا ذکر کر کے لاکھوں روپے کما لیں گے, لیکن کیا ہم نے حضرت امام حسین کے ساتھ وفا کی ہے؟ کردار حسینی نہیں ہے تمہارے, ہماری نکاح کے اندر, ہمارے اخلاص کے اندر, ہماری عبادتوں کے اندر, ہماری تلاوت کے اندر. آج کیوں نہیں ہماری باتوں کے اندر اثر؟ کیونکہ ہماری ہر چیز کے اندر پیسہ ہے. ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا. کیا حضرت امام حسین, آج ہم کسی بڑے خلیف کو کہا کرو کہ جناب حضرت امام حسین کا ذکر کرنا, وہ کہے گا کیا خدمت کریں گے, کتنے پیسے دیں گے؟ جس مرضی وقت فکر کو لے لو, کسی کو کوئی تنقید نہیں ہے. 50,000 دینے مجھے 60,000. کیا حضرت امام حسین کا ذکر 60,000 کا محتاج ہے؟ بھائی اپنے بچے کو بخار ہو جائے, سب کے گھر اولاد ہے, جن کے گھر نہیں, اللہ ذکر حسین کے صدقے میں بھی اولاد عطا فرمائے. کسی کے بچے کو بخار ہو جائے, چارپائی سے گر جائے, اس کو ایسی اللہ نہ کرے تو بیماری لگ جائے, باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ حضرت امام حسین کی محبت کو تو دیکھ لو نا, کہ حضرت امام علی اصغر 6 ماہ کے پیاسے بچے کے سینے کے اوپر تیر دیا جاتا ہے. حسین بن علی کہتا ہے یا اللہ اگر تو ہی ساتھ میں راضی ہے تو حسین بن علی بھی ساتھ راضی ہے. سبحان اللہ. کب تک ہم لوگوں کو دھوکہ دیں؟ لوگوں کو نہیں دے سکتے, حقیقت میں تم اپنی ذات کو دھوکہ دیں. حقیقت میں آج دیکھو, آج ہم نے اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا ہے, اپنے گھر کو تبدیل کرنا ہے, اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے, اپنی نگاہ کو تبدیل کرنا ہے, اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے. اسلام کے لیے بیٹا دینا تو دور کی بات ہے, وقت دینا تو دور کی بات ہے, ہم تو اسلام کے لیے کوئی نیکی کی بات بھی فی سبیل اللہ بتانے کو تیار نہیں. حضرت صاحب حقیقت ہے, حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ہمارا کسی سے ملنا مقصد کے بغیر نہیں ہوتا. حضرت امام حسین کا اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ وہ 9 محرم الحرام کی رات, آپ چلو میرے ساتھ کربلا, جتنے مرضی آپ سنگ دل ہو, خدا کی عزت کی قسم کربلا کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. آپ کو احساس ہو جائے گا کہ حسین ابن علی نے کس کے لیے قربانی دی, میرے لیے قربانی دی, آپ کے لیے قربانی دی ہے, دین اسلام کے لیے قربانی دی ہے. اور آج وہ دین بے یار و مددگار ہے. خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت میں تیری عجب وقت آن پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب و غربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسے ہو کسرا, اس دین میں نہ بدی نہ دیا ہے. آج ہماری 7 سال کی بچی کی عزت بھی محفوظ نہیں, آج ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں ہے, آج ہمارا کاروبار بھی اغیار کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے. میرے دل میں موجزن ہے محبت حسین کی, سانسوں میں بس رہی ہے عقیدت حسین کی. ماضی کی گرد میں کہیں گم ہو گیا تھا کثیر, ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی, ہے آج بھی چاروں طرف دور یزیدیت. میرے جوانوں ہے آج بھی چاروں طرف دور یزیدیت محسوس ہو رہی ہے, ضرورت حسین کی. اور دیکھو 9 محرم الحرام کی رات خیمے سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں, ساری رات عبادت کے اندر گزری ہے. نماز فجر کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین نے اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ دیا, یزیدیو سنو میں نے تمہارا کیا نقصان کیا. حسین ابن علی نے تو تم سے کچھ بھی مانگا ہی نہیں ہے, سوال نہیں کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے
کہ جس اذان کے اندر محمد رسول اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ میرے نانا جان ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ میرے نانا نے مجھ سے حکم کیا کہ مجھ سے محبت کرو، اور آج میری جان کی کیوں دشمن ہو چکے ہو، میری بچوں کی دشمنی ہو چکے ہو۔ اور دیکھو نا کربلا کا خیمہ لگا ہو، تن تنہا 72 لوگوں کا قافلہ ہو، ہر طرف پیرا لگا ہو، نہر فرات کے پر پیرا لگا ہو۔ میں نہر فرات پہ گیا ہوں، کربلا کے میدان سے 22 کلومیٹر دور ہو چکی ہے نہر فرات۔ لوگ کہتے ہیں پانی کو ترستے تھے حسین، نہیں ہمارا حسین وہ حسین ہے پانی کو نہیں ترستے بلکہ پانی حسین ابن علی کے ہونٹوں کو ترستا ہے۔ وہ تو نانے کی زبان کو چوس کر سیراب ہو چکے تھے۔ یہ یزیدی تو نہر کے اوپر قبضہ کرنے بعد میں آئے تھے، وہ تو بچپن کے اندر ہی نانے کی زبان کو چوس کے سیراب ہو چکے تھے۔ اس بات کا علم سیدنا امام علیہ مقام حضرت امام حسین کی شہادت کا علم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا کہ میرے حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے۔